بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگوں، بھائیوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکردہ سن 6 ہجری میں صحابہ کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے تو قریش پر خوف و ہراس طاری ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا اور ان کو یہ ہدایات دیں کہ تم قریش کو یہ بتانا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دینا، اور وہ مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں ہیں ان کو فتح کی خوشخبری سنانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان سے حضرت ابان بن سعد اموی ملے جو ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو اپنی پناہ و ضمانت دی اور اپنے گھوڑے پر سوار کر کے ان کو مکہ مکرمہ لائے۔ حضرت عثمان نے لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ ادھر حدیبیہ میں صحابہ کہنے لگے کہ عثمان خوش نصیب ہے کہ ان کو طواف بیت اللہ نصیب ہو چکا ہوگا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہ کریں گے۔ اس دوران یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان مکہ میں قتل کر دیے گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان چونکہ اس وقت مکہ میں تھے، اس لیے حضور اقدس نے خود اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر ان کو بیعت کے شرف میں داخل کیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار پایا۔ بیعت رضوان کے بعد جب حضرت عثمان واپس تشریف لائے تو مسلمانوں نے ان سے کہا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے طواف بیت اللہ کر لیا۔ آپ نے جواب دیا، تم نے یہ میرے بارے میں بدگمانی کی ہے، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں مکہ میں 1 سال تک بھی پڑا رہتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے تب بھی میں آپ کے بغیر طواف نہ کرتا۔ قریش نے مجھ سے طواف کرنے کے لیے کہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم و ادب کا یہ پاس قابل ملاحظہ ہے کہ کفار آپ سے پیشکش کر رہے ہیں کہ طواف تنہا کر لو، مگر آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کفار آپ سے پیشکش کر رہے ہیں کہ طواف کر لو، مگر آپ جواب دیتے ہیں، مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں۔ ادھر مسلمانوں کا یہ تاثر کہ حضرت عثمان خوش نصیب ہے کہ ان کو طواف کعبہ نصیب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا،
عثمان میرے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے فدائی پر پورا اعتماد تھا۔ آقا ہو تو ایسا اور غلام ہو تو ایسا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی تعظیم اور اس طرح کا ادب صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنا کوئی ایجاد کردہ یا اختراعی نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور مجلس کے آداب خوب بیان فرمائے ہیں۔ دنیا کا شہنشاہ آتا ہے تو اپنے دربار کے آداب خود بتاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اپنے نظام آداب کو بھی لے جاتا ہے، مگر شہنشاہ اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو خالق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب نازل فرماتا ہے، اور کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادب کے قوانین مقرر فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور بھائیوں، بعض صحابہ نے بقرہ عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، یا کچھ حضرات صحابہ رمضان المبارک کے روزے ایک دن پہلے ہی شروع کر دیے۔ ان کو ہدایت کی گئی کہ ایسا نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ایسا کرنا خطرناک ہے۔ آیت کریمہ پر غور کرنے سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے۔ جن لوگوں نے پیش قدمی کی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تھی، لیکن حکم اترا یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پیش قدمی نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ کسی قول و فعل میں پیش قدمی منع ہے، کیونکہ آیت میں یہ حکم ملا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کے لیے تشریف لے جائیں تو بغیر کسی خاص مصلحت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا منع ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور کو اس کا جواب بھی نہ دینا چاہیے۔ اسی طرح جب کھانا حاضر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا شروع نہ کیا جائے۔ پھر یہ دیکھیے کہ جن صحابہ اکرام نے پیش قدمی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کی تھی، روزہ رکھنے یا قربانی کرنے میں کی تھی، ایسا کرنا بظاہر کوئی جرم نہیں معلوم ہوتا، مگر آسمان سے تنبیہ اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو، جلیل القدر عبادتوں میں بھی تم میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نقل و حرکت اور نشست و برخاست کو سنتا جانتا ہے۔ اسی سورہ میں آگے اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے نبی کی تعظیم کی تعلیم دے رہا ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔